فَوُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ کعبے کی طرف رخ کر دو. تو اگر باہر ہیں تو مسجد حرام کی طرف رخ کریں گے، اور اگر اندر ہیں مسجد حرام کے تو کعبے کی طرف رخ کریں گے. اب کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ کی طرف، جیسے انڈیا سے یہ طرف سے جو قبلہ ہے مغرب ویسٹ کی طرف ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو کعبے کے ویسٹ پر ہے ان کے لیے قبلہ مشرق یعنی ایسٹ کی طرف ہوتا ہے. ایک بار حج کے سفر میں میرے ساتھ ہوا تھا کہ کہیں پر رکے تو لوگوں نے کہا قبلہ کس طرف ہے، تو انڈیا کے جو لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کعبہ تو صرف ویسٹ کی طرف ہوتا ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہوگا اگر آپ کعبے کے ویسٹ پر ہو، کعبے سے مغرب کی طرف جا چکے ہو، تو آپ کو مشرق کی طرف ایسٹ کی طرف جانا ہوگا. تو یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے. یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 5. چھٹی اور آخری شرط، اور وہ ہے نیت. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو اگر نماز میں نیت نماز کی ہے تو ہی تو نماز ہوگی. مان لو کوئی چھوٹا سا بچہ ہے جو کھیل کود میں بس وہی کیا جا رہا ہے، اس کی نیت اگر نہیں ہے نماز کی تو کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. ویسے ہی اگر کوئی بڑا بھی کر لے وہی سیم چیز کر رہا ہے لیکن اس کی نیت نہیں تھی نماز کی، تو کیا وہ نماز ہوئی؟ وہ نماز نہیں ہوئی. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک سوال یہ آتا ہے کہ مان لو کہ کوئی بارش میں پورا گیلا ہو گیا، یا مان لو سوئمنگ پول کے اندر گر گیا، تو کیا اس کا غسل ہو گیا؟ سمجھو اس کے منہ میں ناک میں پانی چلا گیا، کیا اس کا غسل ہو گیا؟ کیا اس کا وضو ہو گیا؟ تو جواب یہ نہیں ہوا اگر نیت نہیں تھی تو. اور اگر نیت ہے تو وضو اور غسل دونوں ہو سکتا ہے. اگر سارے جسم کے اعضاء جو غسل میں دھلنا چاہیے دھل چکے ہیں تو غسل ہو جائے گا. نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے. تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 6. اب یہاں پہ ایک سوال ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں نیت زبان سے پڑھتے ہیں، یعنی نماز سے پہلے پوری نیت زبان سے کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض کی واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اگر امام کے پیچھے ہوں تو کہیں گے امام کے پیچھے. لیکن صحیح بات اس بارے میں یہ ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا. ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی تعلیم ہمیں ملتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات ہمیں ملتی ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ نماز میں ہمیں نیت کو اس طرح سے نماز سے پہلے پڑھنا ہے اپنی زبان سے. اور میرے بھائیو میری بہنیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ عبادات میں قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن اور حدیث میں آ گئی وہ فائنل ہے. ہم اس کے بعد اس کے اوپر کوئی نئی چیز اضافہ بالکل نہیں کر سکتے، ایڈ نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے. تو جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رک گئے، ہمارے قدم بھی اس کے پیچھے رک جائیں گے. اگر ہم آگے بڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضلالہ ہے یہ، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز رد ہو جائے گی، ریجیکٹ ہو جائے گی. تو یہ دین و عبادت کی بات ہے. عبادت کے اندر کیا ہم اپنی طرف سے کوئی چیز نکال سکتے ہیں؟ تو نہیں نکال سکتے. آپ دیکھو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے یہ چیز نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، چاروں اماموں سے ثابت نہیں ہے. لیکن پھر بھی آج معاشرے میں اکثر لوگ پوری نیت زبان سے پڑھتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں آپ اپنی نیت دل میں کرو، اور وہ دل کی نیت اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. ہم لوگوں کے دلوں کی نیتوں کو نہیں جانتے، لیکن اللہ لوگوں کے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. اللہ نیتوں کو جانتا ہے کہ ان کی نیت عشاء کی ہے، یہ فجر نہیں پڑھ رہے ہیں ابھی. اللہ تعالیٰ کو بالکل پتا ہے. اور آپ کی جب نیت عشاء کی ہے وہ آپ کی عشاء کی ہی نماز شمار ہوگی. تو نماز پڑھنے میں نیت دل میں رکھیں، فرض ہے، سنت ہے، جو بھی نیت ہے آپ کی دل میں ہے. اور آپ خود سوچو اگر کہنا ہے تو پھر کہنے میں جس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں میں امام کے پیچھے ہوں، شاید ان کی نیت یہ ہے کہ امام کے پیچھے ہیں تو ثواب زیادہ ملتا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں امام کے پیچھے ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں امام کے پیچھے ہو آپ، اللہ تعالیٰ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ بتانا ہے پھر تو شاید کوئی یہ بھی کہے گا کہ میں رائٹ سائڈ پہ ہوں، امام صاحب کے رائٹ سائڈ پہ ہوں، میں صف کے اندر رائٹ سائڈ سے تیسرا آدمی ہوں، میرے لیفٹ پہ یہ ہے، رائٹ پہ یہ ہے. یہ بھی سب باتیں آ سکتی ہے. تو صحیح بات تو یہ ہے یہ نیت پڑھنا ہمیں نہیں ملتا. یہ 6 میں سے جیسے آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں 2 چیزیں ہیں جو گھڑی جیسی دکھ رہی ہے. 2 چیزیں گھڑی جیسی دکھ رہی ہے. ایک تو کیا ہے ٹائم، ایک چیز کیا ہے کمپس. کمپس کیا ہے؟ کمپس ہوتا ہے ڈائریکشن کے لیے، قبلے کا رخ دیکھنے کے لیے. تو یہ 2 کو ایک ساتھ میں یاد کر لیجئے. یہ 2 ہو گئی ایک ساتھ میں جو ٹائم کے جیسی دکھ رہی ہے. 3 چیزیں آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم نجاست کا چیک کر رہے ہیں باہر، پھر طہارت کا چیک کر رہے ہیں اندر، ناپاکی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر ہم سطر کا چیک کر رہے ہیں جسم پر. یہ 3 کنیکٹڈ ہے. اور آخری نیت کو الگ سے یاد کر لیتے ہیں. 6 کے 6 امید کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی. اب ہم تیار ہے نماز شروع کرنے کے لیے. لیکن رکیے، نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کو ضرور چیک کر لیں تاکہ نماز کے اندر خشوع بہتر رہے. سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اگر آپ کو ٹوائلٹ جانا ہے
پیشاب یا پاخانہ کے لیے جانا ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اقامت ہو چکی ہے، نماز بس کھڑی ہونے والی ہے، تو پہلے کیا کریں گے؟ پہلے نماز پڑھنے جائیں گے یا پہلے ٹوائلٹ جائیں گے؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یذهب الخلاء، اگر تم میں سے کسی کا ارادہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ٹوائلٹ جائے، وقامت الصلاۃ فلیبدأ بالخلاء، اور نماز کھڑی ہو گئی ہو تو پہلے وہ ٹوائلٹ جائے۔ مطلب اگر آپ کو ٹوائلٹ جانا ہے، آپ جائیے پہلے وہاں پیشاب پاخانہ کے لیے جائیے، فریش ہو جائیے، فریش ہو کر آؤ پھر نماز پڑھو، اس سے خشوع بھی بہتر ہوتا ہے اور نماز کے لیے لازم بھی ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، نماز نہیں ہوتی جب کھانا پروس دیا گیا ہے، کھانا موجود ہے، حاضر ہے، اور تبھی اقامت ہو گئی، تب اس کا دھیان ہو سکتا ہے کہاں جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا دھیان جائے گا کھانے کی طرف کہ آج کھانے میں کیا ٹیسٹ ہوگا، ہو سکتا ہے منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، نماز نہیں ہوتی جب کھانا پروس دیا گیا ہو، ولا ہوا یدافعہ الاخبثان، اور نماز نہیں ہوتی جب کسی کو پیشاب یا پاخانہ کے لیے جانا ہے۔ تو اگر وہاں جانا ہے، باتھ روم جانا ہے، تو اس وقت پر نماز پڑھو گے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات کو ہم سب یاد رکھیں گے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس سے ہمیں دو باتیں مل چکی۔ فرسٹ، اگر آپ کو باتھ روم میں جانا ہے تو پہلے وہاں جائیے، فریش ہو جائیے، پھر نماز پڑھیے۔ دوسرا، اگر کھانا پروس دیا گیا ہے تو پہلے کھانا کھا لو اچھے سے، پھر نماز پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اگر ایسے روز ہو رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے ذرا رکو، کھانے کا ٹائم چینج کر دو، دھیان دو۔ کبھی ایک بار ہو گیا بات تھی، یہ الگ بات ہے کہ 10 بار بھی ہو گیا اور کھانا پروس دیا گیا ہے تو کھانا ہی کھائیں گے پہلے۔ لیکن روز روز ہو رہا ہے، نماز آپ کی مس ہو رہی ہے، رکعتیں مس ہو رہی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ آپ خود سوچئے، نماز کے ٹائم کے حساب سے آپ اپنے کھانے کا ٹائم کو چینج کر دیجئے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اسی طرح کچھ تو ایک آئیڈیا لگے کہ مجھے ٹوائلٹ جانا ہے، مجھے اتنا وقت لگتا ہے، باتھ روم میں لائن لگی ہوتی ہے، تو اس حساب سے تھوڑا ایڈوانس میں سٹارٹ کریے انشاءاللہ۔ یہ حدیث بالکل اپنی جگہ پر ہے، اگر ٹوائلٹ جانا ہے تو پہلے آپ ٹوائلٹ ہی جائیں گے، لیکن روز روز مطلب ہمیشہ نماز کے ٹائم پہ آپ ٹوائلٹ میں ہو تو ایسے بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہو گئے 2 پوائنٹس۔ تیسرا پوائنٹ، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، کسی سوئے ہوئے شخص کے پیچھے نماز مت پڑھو، اور 2 بات کرتے ہوئے لوگوں کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ مطلب کیا ہے معاملہ کہ 2 لوگ بات کر رہے ہیں، پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا بھی دھیان نماز میں ان کی باتوں کی طرف جائے گا، اور نماز میں اگر کہیں پہ ڈسٹربنسز ہیں تو وہ ڈسٹربنسز کی وجہ سے آپ کا دھیان بھٹک سکتا ہے، نماز میں خشوع ڈسٹرب ہو سکتا ہے، تو یہ بات کا بھی خیال رکھیں۔ اور کوئی سویا ہوا شخص ہے، کبھی نیند میں کچھ کرے جس سے نماز ڈسٹرب ہو جائے تو اسے بھی اوائڈ کریے۔ یہ بات الگ ہے کہ کسی گھر میں جگہ ہی بالکل نہیں ہے تو پھر تو مجبوری ہے، تو وہاں پر نماز پڑھ لیں گے، لیکن جتنا ہو سکے کم سے کم اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، سوترا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا الی السوترا، کہ نماز مت پڑھو سوائے سوترے کی طرف، ایک آڑ کی طرف، کوئی آڑ ہونی چاہیے۔ مطلب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے کھلا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی آڑ ہونی چاہیے، کوئی بیریئر ہونا چاہیے، کوئی سوترا ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی دیوار ہو، کوئی پارٹیشن ہو، کوئی چیز ہو۔ بہت ساری مسجدوں میں اس ٹائپ کے سوترا، بیریئر، پارٹیشن کچھ ہوتا ہے جو نماز میں ہمیں سامنے رکھ دینا چاہیے، کوئی بھی آڑ ہو، اور وہ آڑ رکھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کوئی اگر سامنے سے گزرتا ہے تو ہماری نماز نہیں ٹوٹے گی، نہ ڈسٹرب بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل موخرۃ الرحل، اگر تم میں سے کسی نے اپنے سامنے کوئی ایسی چیز رکھا، موخرۃ الرحل۔ موخرۃ الرحل کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کے اوپر جو سیڈل رکھتے ہیں، کجاوا شاید کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو پیچھے کی طرف ایک، جیسے کار کے اندر پیچھے سیٹ ہوتی ہے تو ایسے ایک ٹائپ کا بیک ریسٹ ہوتا ہے، تو اس کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے؟ تقریباً 1 ہاتھ ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اتنا بھی کچھ ہے تمہارے سامنے اور کوئی سامنے سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی فکر کی بات نہیں، ولا یبالی من مر وراء ذلک، تو اسے فکر نہیں کرنا چاہیے اس کے سامنے سے کون گزرتا ہے۔ اچھا یہ بات بھی بتا دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کوئی لائن بنا دو یہ بھی سوترا ہے، لائن نہیں ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی مصلی ایک رکھا ہوا ہے چھوٹا، وہ سوترا ہے، نہیں، تھوڑا تو اس کی ہائٹ ہونی چاہیے۔ جیسے اس حدیث سے علماء کرام نے کہا ہے کہ کم سے کم 1 ہاتھ تقریباً ہونا چاہیے وہ بیریئر، کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ اگر اتنا بھی ہے تو فکر مت کرو، سامنے سے کوئی گزرے اس کے آگے سے تو تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ سوترا رکھنا واجب ہے یا مستحب ہے؟
इस ताल्लुक से उलमा इकराम में इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं वाजिब है यही हदीसों को देखकर, लेकिन जो लोग कहते हैं मुस्तहब है उनकी ये हदीस दलील है जो मुस्नद बज़ार में है, हदीस सही सनद से है। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं अतैतु अना वल फद्ल अला आतिन, मैं और फद्ल बिन अब्बास हम आए अला आतिन, एक सवारी के ऊपर थे हम,